وہ چاروں اپنی شہزوری کے ذم میں ہتھیار سیدھے کیے بغیر میری طرف لگ گئے اور میں نے گن سیدھی کر کے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ 2 کا بدن چھلنی ہو گیا، تیسرا ان کی آڑ میں ہونے کے باعث بچ گیا، جبکہ چوتھا محض زخمی ہوا۔ بچ جانے والوں نے ریوالور نکالے ہی تھے کہ اسٹین گن کا دوسرا برسٹ انہیں لے ڈوبا اور اسی وقت ہر سو گھور اندھیرا چھا گیا۔ شاید پیٹر نے حالات نازک دیکھتے ہوئے اندھیرے کی آغوش میں پناہ لینے میں ہی عافیت سمجھی تھی اور جنریٹر چلانے والے انجن کو بند کرنے والا بٹن دبا دیا تھا۔ ان چاروں حملہ آوروں پر اندھیرے میں فائر کرتے ہوئے مجھے کرہاتی ہوئی نیم بے ہوش کیتھی کا خیال بھی تھا، جو اندھیرا پھیلنے کے بعد اور بھی بڑھ گیا تھا۔ کوئی بھی بھٹکی ہوئی گولی بآسانی اس کی زندگی کا چراغ گل کر سکتی تھی۔ فائرنگ کے بے پناہ شور اور مرنے والوں کی چیخوں کے بعد اندھیرے کمرے کا سناٹا بہت بھیانک اور غیر فطری محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت کیتھی کی بھی بھولی بھٹکی کوئی کرا سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں صوفے کی اوٹ میں قالین پر دبکا ہوا تھا اور میری نگاہیں دونوں دروازوں پر مرکوز تھیں۔ اس وقت اگر میں چاہتا تو کیتھی کو پیٹر کے رحم و کرم پر چھوڑ کر باہر نکل سکتا تھا، مگر پیٹر کے لیے میری نگاہوں سے بچ کر باہر جانا محال تھا۔ پھر اچانک مجھے اپنی جیب میں پڑے ہوئے دستی بموں کا خیال آیا اور میں نے ٹٹول کر بارودی قوت والا ایک بم نکال لیا۔ دانتوں سے سیفٹی پن کھینچ کر میں نے وہ دستی بم اندازے سے اس طرف اچھال دیا جدھر پیٹر کی موجودگی کا امکان تھا۔ گھور اندھیرے میں دھماکے کے ساتھ روشنی کا ایک ہلکا سا جھماکا ہوا اور پیٹر کی غضبناک آواز میری کانوں سے ٹکرائی۔ شاید دستی بم یا فرنیچر وغیرہ کے ٹکڑے اسے زخمی کر گئے تھے، مگر اس دھماکے سے پیدا ہونے والی روشنی میں مجھے پیٹر کا خالی بستر دیکھ کر تشویش ہوئی، کیونکہ میں نے آخری بار کیتھی کو وہیں بے ہوش پڑے دیکھا تھا۔ اس وقت میرے پاس طاقتور سرچ لائٹ کے علاوہ پینسل ٹارچ بھی تھی، لیکن میں نے روشنی کے ذریعے اپنی کمینگاہ کا اظہار مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری طرف شاید پیٹر بھی اپنے پستول کے خالی چیمبر کا اندازہ کر کے اسے بھر چکا تھا۔ پھر اچانک ہی پیٹر کی کریہ چیخ سن کر میں اچھل پڑا۔ اس کے ساتھ ہی کیتھی کی تھکی ہوئی مگر پرجوش آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بے چینی سے مجھے بلا رہی تھی۔ پیٹر بدستور کسی ذبح ہوتے بکرے کی طرح چیخا جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کیتھی نے اس کے جسم کے کسی نازک اور کمزور حصے پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ سرچ لائٹ کی روشنی میں مجھے کیتھی مسیری کے عقب میں پیٹر سے زور آزمائی کرتی نظر آئی، جبکہ پیٹر کی حالت غیر تھی۔ میں نے جھپٹ کر قالین پر پڑا وہ پستول اٹھا لیا جو شاید اس جدوجہد کے دوران نیچے گر گیا تھا۔ چھوڑ دو اسے، میں نے کیتھی کو حکم دیا اور وہ پیٹر کو تڑپتا چھوڑ کر سیدھی ہو گئی۔ میں نے پیٹر کو بھی کھڑے ہونے کا حکم دیا، لیکن وہ کیتھی کے وحشیانہ حربے کے باعث اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ فوری طور پر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ مجھے پہلے سے ہی شبہ تھا کہ تم میرے ساتھ کوئی لمبا کھیل کھیلنے کے چکر میں ہو۔ تمہارے سارے آدمی ٹھکانے لگ چکے ہیں۔ میں نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے حقیقت کا اظہار کرنا چاہا، مگر وہ چیخ پڑا، تم جھوٹے ہو! 4 کو مار کر یہ نہ سمجھو کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ بقیہ پہلے ہی مارے جا چکے ہیں۔ 2 چوکیدار اور امیر ہمارے ابتدائی شکار تھے۔ تم ہو کون؟ پہلی بار مجھے اس کی آواز میں خوف کی جھلک نظر آئی۔ جوزف امین کا ایک معمولی خادم۔ تم جھوٹے ہو! بس مجھ سے یہ چوک ہو گئی کہ تمہیں اس حرافہ سے الگ سمجھ بیٹھا، ورنہ یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ ٹریسی مارٹن کے بارے میں تم نے جو کچھ بتایا اس میں کہاں تک صداقت تھی؟ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہتھیار کی زد پر آئے ہوئے کسی دشمن کی زبان سے سوال اچھے نہیں لگتے۔ میں یہ جانے بغیر کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہ تم ہو کون اور میری راہ پر کیسے لگے۔ پھر میں تمہارا چہرہ ادھیڑ ڈالوں گا۔ تم جو جی چاہے کر لو، میں اپنی ساری زندگی کی ساکھ ختم کر کے زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں آسانی سے تمہیں مار دوں گا۔ تشدد کے طریقوں پر مجھے خاصا عبور حاصل ہے۔ تم زیادہ دیر تک اپنی زبان بند نہیں رکھ سکو گے۔ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ تم بیٹھو، اس سے میں خود ہی نمٹوں گی۔ کیتھی آگے بڑھائی۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ میں نے خاموشی سے اس کا مشورہ مان لیا اور سگریٹ سلگا کر ایسی پوزیشن اختیار کر لی کہ پیٹر میری نظر بچا کر کیتھی پر کوئی داؤں نہ چلا سکے۔ کیتھی نے پستول سنبھالتے ہی آگے بڑھ کر غیر متوقع طور پر پیٹر کے چہرے پر زوردار ٹھوکر رسید کی اور وہ دونوں ہتھیلیوں میں خون کا فوارہ دبا کر ماہی بے آب کی طرح قالین پر تڑپنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ چیختا بھی جا رہا تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے مسحری کے سرہانے
دیوار میں نصب اس سوئچ بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا جس پر 4 خاص سوئچ نظر آ رہے تھے۔ ہر سوئچ کا رنگ مختلف تھا، لیکن یہ پتہ چلانا دشوار تھا کہ ان میں سے کون سا سوئچ برقی فراہمی بحال کرنے کا کام کر سکتا تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے چاروں سوئچ آزمانے کا ارادہ کیا، اور آخری سوئچ دبتے ہی تاریک عمارت کے کسی دور افتادہ حصے میں جنریٹر چل پڑا۔ تمہاری خاموشی برقرار رہی تو ٹھوکروں سے تمہارا بھیجا بہا دوں گی۔ مجھے تم پر تشدد کرتے ہوئے ذرا بھی ملال نہیں ہوگا، کیونکہ میں تمہارے درندہ صفت آدمیوں کا تشدد جھیل چکی ہوں۔ کیتھی نے اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر سرد اور صفاقانہ لہجے میں کہا، ٹھہرو، میری آنکھوں میں خون بھر گیا ہے، میں کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اندھے بھی ہو جاؤ گے جب بھی تم پہ ترس نہیں کھایا جا سکتا۔ تمہارا نہ دیکھنا بلکہ بولنا اہم ہے۔ تو تم جو پوچھو گی میں بتا دوں گا، پہلے مجھے پانی پلا دو، اندھیری آنکھوں سے مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ میرے لیے تمہاری کربناک حالت خوشی کا باعث ہے۔ اس نے میرے اور کیتھی کے ساتھ ہی اپنے مقدر پر بھی چند ثقیل گالیوں کا بوجھ لاد دیا، پھر کراہتے ہوئے بولا، ٹریسی کے بارے میں نے جو کچھ بتایا تھا وہ درست تھا۔ وہ ہے کہاں؟ جوہانسبرگ یا ڈربن میں۔ وہاں سے اس کی بازیابی کیوں کر ممکن ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ تم یہاں موجود ہو، ورنہ یہ لڑکی تو بڑی سنگدل ہے۔ جنوبی افریقہ سے ٹریسی کی بازیابی کے لیے میری تحریر اب بھی کارآمد ہوگی۔ میں نے اس بارے میں ہر بات درست بتائی تھی۔ مجھ پر پہلے سے شبہ ہونے کے باوجود؟ ہاں، مجھے پورا یقین تھا کہ تم میرے کمرے سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ جنوبی افریقہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میرا سفارت خانہ سوڈان میں ان کے مفادات کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ میں تمہیں ہر بات بتا دوں گا، مگر تم وعدہ کرو کہ میری سرگرمی اپنی ذات تک محدود رکھو گے، ورنہ میں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ مگر یہ میری زندگی اور عزت کا سوال ہے۔ میں نے آج تک بہت کامیابی سے دوہری شخصیت اختیار کی رکھی ہے۔ اگر میری ذات کے خفیہ گوشے بے نقاب ہوئے تو میں معاشرے میں اپنا مقام کھو بیٹھوں گا۔ مجھے تمہاری آبرو سے کوئی غرض نہیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ اپنی ذات سے شرمسار ہو کر تم خود ہی اپنی زندگی کا چراغ گل کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ مجھے ہلاک نہیں کرو گے؟ اس کے لہجے میں نئی امنگ سمٹ آئی تھی، جس سے بآسانی یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ پیٹر کارلائل کے لیے اس وقت اپنی زندگی ہر بات پر مقدم تھی۔ اس کا سارا انحصار تمہارے رویے پر ہوگا۔ تم لڑکی کو اپنے تشدد کا نشانہ بنا چکے ہو، لہٰذا تمہیں اس کے انتقامی رویے کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ تمہارے بارے میں آخری فیصلے کا انحصار اسی پر ہے۔ جنوبی افریقہ، وہاں سے تمہارے مراسم کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے بتایا ہے نا، میرا سفارت خانہ سوڈان میں اس کے مفادات کا نگراں ہے۔ ان سے تمہارے نجی روابط کیا ہیں؟ اگر اس بار تم نے کو حرام زدگی کی تو میں ٹھوکریں برسانی شروع کر دوں گی۔ تو ٹھہرو، میں بتا رہا ہوں۔ کیتھی کی ٹھوکر شاید اس کی پیشانی کے وسط میں پڑی تھی، کیونکہ زخم سے بہنے والے خون نے واقعی آنکھوں سمیت اس کا پورا چہرہ تر کیا ہوا تھا۔ چند منٹ گزر جانے کے باعث زخم سے خون کے اخراج میں کمی ضرور واقع ہوئی تھی، مگر مڑے ہوئے کان والے اس پراسرار سفارتی اہلکار کی حالت قابل رحم تھی۔ ہم دونوں سے مدد کی کوئی امید نہ پا کر وہ اپنی قمیض ہی سے آنکھوں پر آیا ہوا خون صاف کرنے لگا، جبکہ خشک خون کی جمی ہوئی پپڑیوں نے اس کا چہرہ انتہائی بھیانک بنا دیا تھا۔ جب وہ آنکھیں کھولنے کے قابل ہوا تو اس نے اپنے شب خوابی کے لباس سے ہی چند پٹیاں پھاڑ کر اپنی پیشانی پر باندھ لیں تاکہ خون کا ضیاع بند ہو سکے۔ جنوبی افریقہ سے میرے مراسم کی نوعیت بہت ہی رازدارانہ ہے۔ میں ان سے تعاون کی خاطر ہی یہاں بردہ فروشی کے کھیل میں ملوث ہوا ہوں۔ تفصیل سے بتاتے جاؤ۔ وہ سفید چمڑی والی عورتوں کے بہترین خریدار ہیں، اور یہ سلسلہ انتہائی رازداری کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ پورے علاقے میں سوڈان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے روایتی نظام میں غیر قانونی طور پر انسانوں کی خرید و فروخت ایک رواج کے طور پر چل رہی ہے، لہٰذا اس منڈی سے میں ان کے دیے ہوئے سودے کر کے مال وہاں روانہ کرتا ہوں۔ مال؟ تم عورتیں کہہ لو، ہم انہیں مال ہی کہتے ہیں۔ جوزف امین سے میرے مراسم اسی سلسلے میں ہیں۔ تم اس سے صرف سفید فام عورتیں خریدتے ہو؟ ہاں، صرف سفید فام۔ مگر سفید فام ہی کیوں؟ ان لوگوں سے اس مسئلے پر آج تک براہ راست بات نہیں ہوئی، لیکن میں نے تجربے کی بنا پر
کچھ اندازے قائم کیے ہیں۔ وہ کیا؟ جنوبی افریقہ میں سفید فام اقلیت کا تناسب 15-17% ہے، مگر وہ حکومت پر قابض ہے۔ اس دور میں اکثریت پر اقلیت کا استبدادی غلبہ ایک غیر منطقی عمل ہے جو کسی بھی انقلابی مرحلے پر جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مقامی حکمراں اس وقت کے آنے سے قبل مقامی لوگوں میں گوروں کی اکثریت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان خشک سیاسی فلسفوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہم تم سے مختصر مگر جامع جواب چاہتے ہیں۔ اسے بولنے دو۔ شاید یہ اپنی مدافعت میں سنسنی خیز کہانی گھڑنے کے چکر میں ہے۔ یہ کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ اگر تم میں سے کسی سفارتکار کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو کوئی، تو تم بآسانی دیکھ سکو گے کہ جنوبی افریقہ کے حکمراں اپنے ملک میں ہر قسم کی سرکاری و نیم سرکاری اور نجی ملازمتوں میں سفید فام عورتوں کو بے پناہ ترغیبات کی پیشکش کر رہے ہیں تاکہ ان کے ملک میں نسلی افزائش کا تناسب بدل سکے۔ اوہ، تو تمہارا مقصد ہے کہ سفید فام عورتوں کو خرید کر افزائش نسل کا کام لیا جاتا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ بالکل مویشیوں کی طرح۔ چند برس تک وہ اس ملک پر بزور حکومت کریں گے، پھر ایک روز مردم شماری میں اچانک انکشاف کیا جائے گا کہ سفید فام اگر وہاں اکثریت نہیں تو مؤثر ترین اقلیت ضرور ہے، اور تم اس مذموم مہم میں ان سے تعاون کرے ہو۔ یہ پیسے کا دور ہے خاتون، مجھے ہر سودے میں خطیر منافع ہوتا ہے۔ محض رازداری کے لیے وہ بہت بڑی رقم ادا کرتے ہیں جو بازار کی شرح سے بہت اونچی ہوتی ہے۔ مگر تم درمیان میں کیوں ہو؟ وہ براہ راست جوزف امین یا اس جیسے کسی بڑے بردہ فروش سے براہ راست معاہدہ کر سکتے تھے۔ ضرور کر سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ افریقہ سے باہر انہیں ملازمت دلانے والے اداروں کی آڑ میں یا کسی اور طرح بردہ فروشوں کا تعاون حاصل ہو، مگر یہاں معاملہ رسائی کا تھا۔ سوڈان پورے افریقہ میں انسانوں کی خرید و فروخت کا آج بھی سب سے بڑا مرکز ہے، اور جوزف کو تجارت میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ زیر زمین دنیا کے مشہور افراد سے اگر رابطہ ہو بھی جائے تو ہر آن کسی بڑے خطرے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم خرطوم میں سفارتی مراحت کی آڑ میں جنوبی افریقہ کے لیے سفید عورتوں کی خریداری کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ شاید اب میں سے ترک کر دوں، میں بہت کچھ جمع کر چکا ہوں۔ آج تک سارا کام بے خوف و خطر کرتا رہا، پر آج پہلی بار تم لوگوں سے میرا تصادم ہوا۔ میرے آدمی میرے خونخوار مزاج سے خائف رہتے ہیں، مگر میں نجی زندگی میں زیادہ خطرات مول لینے کا عادی نہیں ہوں۔ زندگی وہی ہے جو سکھ چین سے گزاری جائے۔ کمال ہے کہ تمہیں پہلے یہ خیال نہیں آیا۔ کیسے آتا؟ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لہٰذا میرا دل شیر ہوتا گیا، اور اب تمہاری مداخلت کے باعث میرا سارا حوصلہ پانی کے بلبلوں کی مانند غرق ہو چکا ہے۔ انسان کو کمانے کے لیے زندہ رہنا ہو تو وہ حوث کہلاتی ہے، لیکن محض اپنے رنگ میں زندہ رہنے کے لیے کمایا جائے تو وہ صحیح معنوں میں زندگی ہوتی ہے، اور میری تمام تر دلچسپی اپنی زندگی سے وابستہ ہے۔ لہٰذا میں آئندہ ایسا کوئی خطرہ مول لینے کا ارادہ نہیں رکھتا جو میری موت پر منتج ہو۔ جنوبی افریقہ کو سفید فام عورتوں کی ترسیل کے لیے تمہارا طریقہ کار کیا تھا؟ لاریاں، ایئر کنڈیشن لاریاں ہی اس علاقے میں زندہ جانوں کی نقل و حمل کا واحد ذریعہ ہیں۔ کیا راستے میں ان کی چیکنگ نہیں ہوتی؟ ہر پوسٹ پر ہوتی ہے، لیکن 30-35 فٹ طویل گاڑیوں میں مویشیوں کے بول و براز میں سے گزر کر آگے تک چیکنگ کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی، اور آخری حصے میں بے ہوش پڑی ہوئی لڑکیاں چوپایوں کی آڑ میں بلا کسی خوف و خطر سرحد پار پہنچا دی جاتی ہیں۔ لیکن کہاں؟ سوڈان سے جنوبی افریقہ تک تو بہت طویل فاصلہ ہے اور متعدد ممالک درمیان میں ہیں۔ ہمارا راستہ ایتھوپیا کی بندرگاہ اسمارا کے بجائے اس کے نواحی گھاٹ ہوتے ہیں، اور سمندر کے ذریعے ہر لانچ بآسانی منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے۔ ٹرالر سے لانچ پر منتقلی کے دوران عورتوں یا لڑکیوں کی موجودگی کا راز فاش نہیں ہوتا؟ وہ سب کر لیا جاتا ہوگا۔ مجھے آج تک کسی سے کوئی بری خبر نہیں ملی۔ میرے سارے کام کا انحصار سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان اپنے نجی ٹرالر چلانے والے ایک شخص پر ہوتا ہے۔ اس کا نام پتہ؟ پیٹر نے بلا چوچرا اس شخص کے بارے میں تفصیلات بتا دیں۔ تمہیں کچھ اور پوچھنا ہے اس سے؟ کیتھی نے میری طرف دیکھ کر معنی خیز لہجے میں پوچھا، اور میں اس کا مطلب سمجھ گئی۔ میرے انکار پر کیتھی نے پیٹر کے پیٹ میں گولی چلا دی۔ وہ ایک چیخ مار کر اچھل پڑا۔ اس وقت اسے پہلی بار اپنے مقدر کا اندازہ ہوا، اور اس کی چیخ میں موت کی لرزہ خیز دہشت سے مٹ آئی تھی۔
چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد کیتھی نے دوسرا فائر کیا۔ اس بار پیٹر کی داہنی ران ادھیڑ دی گئی۔ پھر کیتھی نے اس پر پستول کا پورا چیمبر ہی خالی کر دیا۔ پیٹر کا سارا جسم لہو لہان تھا، لیکن ان میں کوئی بھی زخم اتنا کاری نہیں تھا کہ وہ فوری طور پر مر جاتا۔ اس سے قبل کہ کیتھی میری طرف متوجہ ہوتی، میں نے اسٹین گن سیدھی کر کے اس کا سینہ چھلنی کر دیا۔ کیتھی میری طرف پلٹی اور محض مجھے گھور کر رہ گئی۔ پیٹر نے تڑپ کر چند ہی لمحوں میں دم توڑ دیا۔ مختصر سی مدت میں اس عمارت میں یا اس کے باہر مرنے والا وہ 8واں فرد تھا۔ وہاں موجود پوری بھیڑ میں صرف وہی بل ڈاگ نما شخص زندہ بچا تھا جسے میں ابتدا میں بے ہوش کر کے چلایا تھا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ واپسی سے قبل اس عمارت کو آگ لگا دی جائے، لیکن کیتھی نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ واپسی میں نے بل ڈاگ نما چہرے والے شخص کی خبر لینی چاہی جس کا نام معظم دریافت ہوا، مگر وہ بدستور اسی کمرے میں بے ہوش پڑا تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیتھی نے میرے بازو کا سہارا لیتے ہوئے پہلی بار نقاہت زدہ لہجے میں سوال کیا۔ شاید پیٹر کا ذاتی محافظ تمہاری چابیاں لے کر فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ اوہ، شاید اس طرح وہ میری اصلیت کا پتہ چلانا چاہتا ہوگا، کیونکہ میں نے سختی سے اپنی زبان بند رکھی تھی۔ پھر اسے فلیٹ کا علم کیسے ہوا؟ میں نے دانستہ فلیٹ کا پتہ بتا دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم وہاں مقفل ہو، لہٰذا اندر گھستے اسے چھاپ لو گے۔ وہ فلیٹ میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ مگر تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ نجیب کہاں ہے وہ؟ عمارت سے باہر موجود ہے۔ یہ سن کر وہ اچھل پڑی اور میں اسے آہستہ آہستہ اپنے وہاں تک پہنچنے کی کہانی سنانے لگا۔ نجیب کو کیتھی کی خستہ حالی دیکھ کر شدید صدمہ ہوا، لیکن یہ بات بھی اس کے لیے باعث مسرت ثابت ہوئی کہ ہماری بروقت مداخلت کے باعث وہ زندہ نظر آ رہی تھی۔ تم اندر جا کر ایک بار اچھی طرح عمارت کی تلاشی لے ڈالو، ہم دونوں یہیں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نجیب باہر موجود کار کی چابی میرے حوالے کر کے بلا چوچرا اندر چل دی۔ میں نے کیتھی کو وہیں برآمدے میں چھوڑا اور خود باہر جا کر کار اندر لے آیا، جس کی ڈکی میں زہر آلود تیروں کے 2 شکار پڑے تھے۔ واپس آیا تو کیتھی اس لاش کے قریب کھڑی ہوئی تھی جو میرے زہریلے تیر کا تیسرا شکار تھی۔ نجیب لوٹا ہے تو اسے بھی کار میں ڈالنا ہوگا۔ تیروں سے مرنے والا کوئی بھی فرد یہاں چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ کار کیا نجیب کے پاس تھی؟ نہیں، راستے میں راحیل سے تبدیل کی تھی۔ نجیب کی کار میں پیٹر کے محافظ کی لاش تھی، جسے ٹھکانے لگانے کے لیے راحیل کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ پیٹر کارلائل اس قدر گھناؤنے کردار کا مالک تھا۔ تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ تم اس کے جنگل میں کیسے پھنس گئی تھی؟ مجھے بہت تاخیر سے یاد آیا کہ مڑے ہوئے کان والا کہاں دیکھا گیا تھا۔ پھر خرطوم میں کام کرنے والے ایک صحافی دوست سے رابطہ قائم کرنے پر پیٹر کی سفارتی حیثیت سامنے آ گئی۔ میں اس کی رہائش گاہ میں گھس کر تلاشی کے ذریعے اپنے شبہات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ میں اندر گھسنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ جس کمرے میں داخل ہوئی وہاں پیٹر کا خونخوار محافظ پہلے سے آرام کرا تھا۔ اس نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر بجلی کسی تیزی سے بے ہوش کر دیا۔ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جس سے تمہاری شخصیت پر روشنی پڑتی ہو؟ نہیں، کرنسی اور چابیوں کے علاوہ میں نے دانستہ ایسی کوئی چیز ساتھ نہیں لی تھی۔ اسی وقت عمارت کی جانب سے کئی قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ عمارت کے نکاسی کے راستے سے نجیب 2 سفید فام عورتوں کے ساتھ باہر آ رہا تھا۔ یہ کہاں تھی؟ عمارت میں ایک تہخانہ بھی ہے، انہیں وہاں بستروں سمیت ہر قسم کا آرام میسر تھا، مگر یہ اوپر کی دھما چوکڑی سے خوفزدہ تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے متوحش نظر آنے والی ان دونوں عورتوں سے نرمی سے سوال کیا، جس کا کوئی جواب نہ ملا۔ ان کے چہرے سپاٹ ہی رہے، جیسے وہ میری بات نہ سمجھی ہوں۔ پھر ان میں سے ایک بولنے لگی، مگر اس کی زبان میرے لیے اجنبی ثابت ہوئی۔ انگریزی، کیا تم انگریزی بول سکتی ہو؟ اور دوسری نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولنی شروع کر دی۔ ان دونوں کا تعلق یوگوسلاویہ سے تھا۔ وہ اپنے ملک سے سیاحت کے لیے نکلی تھی اور خرطوم پہنچ کر قلاشی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس اثنا میں ان کا رابطہ ایک مقامی سے ہوا، جس نے بھاری معاوضے پر باعزت ملازمت دلانے کا جھانسا دے کر انہیں اس عمارت میں پہنچا دیا، اور وہ 2 دن سے تہخانے میں بند کسی پیش رفت کی منتظر تھیں۔ ان سے پتہ چلا کہ تہخانے میں انہیں ہر قسم کی آسائش میسر تھی، لوگوں کا رویہ بھی اچھا ہی تھا، لیکن بڑے ہوئے کان والا پچھلے 2 دن سے ان سے تمام آسائشوں کا معاوضہ اپنے اوباش انداز میں وصول کر رہا تھا، جس پر ان دونوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔
کیونکہ اس طرح وہ ہر قسم کی صحبتوں سے محفوظ تھیں۔ ان سے پتہ چلا کہ پیٹر کو مشرقی یورپ میں بولے جانے والی کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور شراب کے سرور میں وہ انہیں بہترین رفاقت فراہم کرتا تھا۔ ہمارے لیے وہ دونوں عورتیں بیکار تھیں، انہیں ساتھ لے جانا بھی مشکل تھا، اور ایک بار اندر ہونے والے خون خرابے کے آثار دیکھ لینے کے بعد وہ دوبارہ وہاں داخل ہونے پر ہرگز آمادہ نہ ہوتی۔ کیتھی کے مشورے پر یہی طے پایا کہ ان دونوں کو ساتھ لے جا کر راستے میں کہیں بھی اتار دیا جائے۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ ان سے کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور شاید وہ پولیس سے رجوع کرنا پسند نہ کرتی۔ اگر تم لوگ پولیس کا رخ کیے بغیر خرطوم سے بھاگ جانے کا وعدہ کرو تو ہم تمہیں شہر چھوڑ دیں گے، کیتھی نے انہیں پیشکش کی۔ ہم تیار ہیں، مگر ہمارے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے، نیلی آنکھوں اور گداز بدن والی عورت نے بے بسی سے کہا۔ اس وقت اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ وہ 2 دن سے وہاں مقیم تھی، لہٰذا میں نے ایک سوال کر ڈالا۔ تم آئی تو تہخانے میں اور کون کون تھا؟ ہم سے پہلے 3 لڑکیاں تھیں، ان میں نیلی آنکھوں والی لڑکی بہت طرار اور خونخوار تھی، کھانا لانے والے بھی اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ کہاں گئی؟ ہمارے آنے کے چند گھنٹے بعد ہی وہ لوگ انہیں نکال کر لے گئے تھے۔ پھر فوراً چلو، اگر انہیں گئے 1.5 دن ہی ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم انہیں راستے میں ہی جالیں، کیتھی نے میرے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ اسی اثنا میں نجیب مٹی پر پڑی ہوئی تیسری لاش کار کی ڈکی میں ٹھونس چکا تھا۔ عورتوں نے ادھر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کار ایسے رخ سے کھڑی ہوئی تھی کہ انہیں اپنی کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، ورنہ پہلے سے موجود 2 لاشیں انہیں ضرور خوفزدہ کر دیتی۔ واپسی کا سفر بہت عجلت میں شروع ہوا۔ نجیب نہایت مہارت سے تاریک سڑک پر تیزی سے کار دوڑائے جا رہا تھا۔ اگر ان تینوں کو بھی اسمارہ ہی لے جایا گیا ہے تو امید ہے کہ وہ بھی راستے میں ہی ہوں گی، وہاں سے آگے کا سفر شاید بحری راستے سے طے کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی افریقہ پہنچنے سے پہلے انہیں رہا کرایا جا سکتا ہے۔ کاش ایسا ہو سکے۔ جب ان دونوں عورتوں کو خاصی رقم دے کر قدر آباد علاقے میں کار سے اتارا گیا تو وہ خوفزدہ ہو گئیں۔ صبح طلوع ہونے میں کچھ دیر باقی تھی، اور اتنی رات کا ویران سڑکوں پر 2 غیر ملکی عورتوں کا گھومنا ہر اعتبار سے مخدوش تھا، مگر ہمارے لیے اس سے زیادہ تعاون نادیدہ مشکلات کا سبب بن سکتا تھا، لہٰذا انسانی ہمدردی کے جذبات کو زبردستی نظر انداز کر کے ہم آگے بڑھ گئے۔ کار کے سرکتے ہی کیتھی نے نجیب کو ایک رہائشی علاقے کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ پہلے لاشوں سے تو چھٹکارا حاصل کر لو، اس طرف اچانک تمہیں کیا کام یاد آ گیا؟ میں نے اسے ٹوکا۔ نجیب ہم دونوں کو چھوڑنے کے بعد ان کا بندوبست کر لے گا، وہاں پیٹر کی قیامگاہ سے تھوڑی دور میری کار کھڑی ہے، ہم اس میں شابان کی طرف چلیں گے، اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ شابان کا ملنا مشکل ہے، وہ ٹرالر لے کر نکل گیا ہوگا، ہو سکتا ہے راستے میں پکڑا جا سکے۔ ملے یا نہ ملے، کم از کم اس کی روانگی کے بارے میں صحیح اطلاعات تو مل سکیں گی۔ پھر کار میں خاموشی چھا گئی۔ رات کے سناٹے میں کار کے انجن کا شور بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا، اور ہم تینوں اپنے اپنے خیالات میں گم تھے۔ حالات نے یکا یک پلٹا کھایا تھا، اور آنے والے لمحات کے تصور سے میں اپنے رگوں پہ میں سنسنی سے پھیلتی محسوس کر رہا تھا۔ مدام، کافی دیر کے مسلسل سکوت کے بعد کار کے انجن کے شور میں نجیب کی فکرمند آواز ابھری۔ کیتھی کا رد عمل مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ وہ یوں چوکی جیسے بے خیالی میں اس کا ہاتھ ننگے برقی تار سے چھو گیا ہو۔ کیا بات ہے؟ برا نہ مانو تو کچھ کہوں؟ کہہ ڈالو، اس وقت مجھے تم اپنا ہم رتبہ ہی سمجھو۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت عالی ہمت ہو، لیکن اس وقت تم بہت خستہ حالت میں ہو۔ تمہارا چہرہ نیلا ہو رہا ہے، بازو زخمی ہے، اور لباس جگہ جگہ سے جلا یا پھٹا ہوا ہے۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تم پہلے ان چیزوں کی طرف توجہ دو؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس وقت ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ نجیب درست کہہ رہا کیتھی، تم راستے میں قصر السودان پر رک جانا، ہم کسی اور کار میں آگے نکل جائیں گے۔ قصر السودان ہم میلوں پیچھے چھوڑائے ہیں، واپسی میں شاید نجیب نے مختصر راہ اختیار کی ہے۔ وہ درست ہے مدام، تمہاری کار میں ہم دونوں شابان کی طرف چلے جائیں گے، تم یہ کار لے کر قصر السودان واپس چلی جانا۔ تمہاری ہمدردی کا شکریہ نجیب، مگر میں اپنی ترجیحات سے بخوبی واقف ہوں، تم وہی کرو جو تم سے کہا جا رہا ہے۔ بہتر مدام۔ ضد نہ کرو کیتھی،
دن کی روشنی میں سلیے میں تمہارا اچھا خاصا تماشا بن جائے گا. اجالا پھیلنے میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو. اگر شابان کے بارے میں کوئی خبر مل گئی تو ہم فوراً اس کے تعاقب میں روانہ ہو جائیں گے. میں نہیں چاہتی کہ جب نجیب اور تم کوئی اطلاع لے کر قصر السودان میں مجھ تک پہنچو تو شابان ہماری زد سے مزید دور جا چکا ہو. اس کی بات معقول تھی، لہٰذا میں خاموش ہو گیا. اس وقت اس کا لب و لہجہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لوگوں سے اپنے احکام بنوانے کے فن پر عبور رکھتی ہے. خرطوم کی ویران سڑکوں کے پیچ و خم طے کرتے ہوئے ایک جگہ اچانک ہی کیتھی کی کار سامنے آ گئی اور نجیب نے سیاہ کار کی روشنیاں گل کر کے اسے پیچھے ہی روک دیا. ہتھیار؟ نجیب نے سوال کیا. میری کار میں سب کچھ موجود ہے، کیتھی نے کہا اور تیزی سے نیچے اتر کر دروازہ بند کر دیا. میں اس سے پہلے ہی نیچے آ چکا تھا. ہمیں اتارتے ہی نجیب روشنیاں جلائے بغیر اس کار کو تیزی سے آگے بڑھا لے گیا جو اس وقت مردے ڈھونے والی گاڑی بنی ہوئی تھی. اپنی گاڑی کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی کیتھی کے منہ سے بے اختیار ایک تعصف آمیز آواز نکلی. کیا ہوا؟ چابی. میری چابیوں کا گچھا تو پیٹر کے محافظ نے چھین لیا تھا. خیر، ایک شیشہ توڑ کر تار ملا لیں گے. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے جیبیں ٹٹول کر چابیاں اس کی طرف بڑھائی. اسے مارنے کے بعد میں نے چابیاں محض احتیاطاً جیب میں ڈالنی تھیں تاکہ تمہاری واپسی پر فلیٹ میں مقید ہونے کا احساس نہ رہے. تم نے ابھی تک پیٹر کے محافظ والا قصہ نہیں سنایا، کیتھی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا. کوئی قصہ نہیں، بس وہ اندر داخل ہوا اور میں نے اندھیری خوابگاہ میں اس کی ٹارچ کی روشنی پہنچنے سے پہلے اسے تیر کا نشانہ بنا دیا. لاش کہاں ہے اس کی؟ تیز رفتاری سے ویران سڑکوں پر کار دوڑاتے ہوئے کیتھی نے پوچھا. وہ پیٹر کی مضافاتی قیامگاہ کی طرف جاتے ہوئے قصر السودان سے ذرا آگے راحیل کے حوالے کر دی گئی تھی. پھر تو اب تک اس کا سراغ بھی معدوم ہو چکا ہوگا. مگر نجیب تم سے کیسے ٹکرایا؟ گالیوں سے ابتدا ہوئی تھی. میں نے اسے شروع سے تفصیل بتانی شروع کی تو وہ اس سے خاصی محسوس ہوئی. اس حویلی میں معظم کو زندہ چھوڑ کر میں نے برا کیا. کہیں وہ ہوش میں آنے کے بعد بھانڈا نہ پھوڑ دے. اس نے شاید تمہیں بھی دیکھا ہوگا اور میں تو اس کے ساتھ کافی دیر تک رہا تھا. اپنے سارے ساتھیوں کے علاوہ پیٹر کی لاش دیکھ کر وہ بدحواس ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس قضیے سے اپنی ذات کو بالکل ہی الگ کر لے. مجھے اس کی طرف سے بے فکری ہے اور بقول تمہارے وہ اپنی ملازمت سے بھی بدظن تھا. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. کیا تم کسی تیاری کے بغیر اسمارہ جانے کا ارادہ کر رہی ہو؟ تیاری کا وقت ہی کہاں ہے. پھر بھی شاید نجیب جلد از جلد شابان کے ٹھکانے پر پہنچنے کی کوشش کرے گا. کچھ مدد اس سے مل جائے گی. مگر تم نے اسے شابان کا پتہ نہیں بتایا تھا. شابان اس کے لیے نیا آدمی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کے پاس بس ایک ہی ٹرالر ہے جسے وہ خود ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان چلاتا ہے. وہ ہمارے لیے 12 وہاں سے چوری چھپے اسلحہ لایا ہے، مگر اب پتہ چلا کہ وہ دوسری غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہے. ان کاموں میں اسے اتنا معاوضہ مل جاتا ہوگا کہ وہ توسیع کی فکر نہیں کرتا. توسیع کے ساتھ عملے میں بھی اضافہ ہوگا. رازداری خطرے میں پڑ جائے گی. شاید لوگ محض اس لیے اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ تنہا ہے. تنہا تو خیر نہیں ہے، اس کا اکلوتا لڑکا اس کے ساتھ ہوتا ہے. مگر تمہاری بات درست ہے، اس سے ہم رازداری ہی کی وجہ سے متعارف ہوئے تھے. وہ ہر چکر میں کچھ نہ کچھ گھپلا کرتا ہوگا. مویشیوں کی باربرداری تو محض آڑ ہوگی. جس وقت ہم خرطوم کی اس متوسط آبادی میں داخل ہوئے تو آسمان کے مشرقی گوشوں پر صبح کی ابتدائی سفیدی نمودار ہونے لگی تھی. ایک جگہ کار روک کر کیتھی نے ڈیش بورڈ سے ریوالور نکالا اور نیچے اتر کر کار کے دروازے لاک کر دیے. کتنی دور ہے یہاں سے؟ بس چلے آؤ، تھوڑی ہی دور ہے. وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی. میں اس کے پیچھے ہو لیا. چند قدم آگے چل کر کیتھی ایک تنگ گلی میں گھس گئی. پھر تنگ گلیوں میں پیش در پیش سفر کا آغاز ہوا جس کا اختتام ایک کشادہ علاقے میں ہوا جہاں سفید رنگ کے بڑے سے پھاٹک پر عربی میں شرکا شابان المزنی لکھا صاف نظر آ رہا تھا. پھاٹک کے عقب میں کھلا احاطہ تھا جو شاید ٹرالر کے گیراج کا کام دیتا تھا، مگر کیتھی اسے نظر انداز کر کے گیراج سے متصل مکان کی طرف بڑھتی چلی گئی. پہلی 2 دستکیں تو بے سود ثابت ہوئیں، مگر تیسری دستک کے جواب میں اندر سے جھلائی ہوئی اور خوابناک نسوانی آواز ابھری جو خاصی مدھم تھی. کون ہے؟ جلدی دروازہ کھولو، ہم شابان کے لیے ایک بری خبر لائے ہیں. کیتھی نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا. اندر سے آنے والی نسوانی آواز سن کر میں بوکھلا گیا.
میرا خیال تھا کیتھی شعبان کے بارے میں اس کے دوست وغیرہ سے معلومات حاصل کرے گی، مگر بادی النظر میں یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جوش میں شعبان کی بیوی پر چوٹ دوڑی ہو، جو شوہر کے چلے جانے کے بعد شاید اس مکان میں اکیلی تھی۔ کیتھی کے الفاظ مؤثر ثابت ہوئے اور دروازہ فوراً کھول دیا گیا۔ بستر سے اٹھ کر دروازے پر آنے والی گہرے گندمی رنگ کی ایک جوان سال عورت تھی، جس کا خوابناک چہرہ بکھرے ہوئے سیاہ بالوں کے سائے میں بہت پرکشش نظر آ رہا تھا۔ اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں کیتھی پر اشتباہ آمیز انداز میں جم گئی۔ اندر آنے کا راستہ دو، کیتھی نے اسے پس و پیش میں مبتلا دیکھ کر تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ اس عورت نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر اس کی آنکھیں دہشت زدہ انداز میں پھیل گئی۔ میں کیتھی کے عقب میں ضرور تھا، مگر مجھے یہ قیاس کرنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہ آئی کہ کیتھی نے اس پر ریوالور تان لیا تھا۔